الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 52 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ میرے پاس جو فرید بک ڈپو کا چھاپا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی یہی ہے، اس کا صفحہ نمبر 182 ہے، 182، حدیث نمبر 334 ہے، اور ہم کتاب الصلاح یعنی نماز کی جو کتاب ہے، نماز کا جو بیان ہے، پڑھ اور سن رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے عالم کورس اردو کی برکت سے ہمیں سعادت مل رہی ہے کہ بخاری شریف کی شرح ہمیں سننے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ حدیث نمبر 334 کے تحت جو ہے وہ 9 حدیثیں لائے ہیں، جن میں مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ مقامات مقدسہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر مکہ مکرمہ یعنی مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے یا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے، ان مقدس مقامات پہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کی مطلب سنت پہ پیروی اور عشق نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مقامات کو نوازا ان سے تبرک حاصل کرنا، یہ مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو ان 9 روایات میں سے صرف ایک روایت پہلی میں پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے اور جب حج کیا تھا تو حج کے لیے جاتے ہوئے اس ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا جو مسجد ذوالحلیفہ کی جگہ ہے، اور جب کسی غزوہ سے لوٹتے اور راستہ یہی ہوتا یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو وادی عقیق کے اندر اترتے، اور جب وادی کے نشیب سے اوپر آ جاتے تو وادی کے مشرقی کنارے بطحا میں اونٹنی بٹھاتے اور پچھلی رات کو اتر کر وہیں صبح کرتے، اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھر کی بنی ہے اور نہ ٹیلے والی مسجد کے پاس۔ وہاں ایک گہرا نالا تھا، عبداللہ وہاں نماز پڑھتے تھے، اس کے نشیب میں بہت سے ٹیلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، سیلاب کنکریاں وہاں بہا کر لایا اور وہ جگہ پٹ گئی یعنی بھر گئی جہاں عبداللہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کے بعد کی جو 8 روایات ہیں وہ اسی سے متعلقہ ہیں، اور اس کی شرح میں بھی مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آثار مبارکہ سے تبرک حاصل کرتے تھے، اور اس سے تبرکات کے جواز کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 335 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس دن بلوغ کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف منہ کر کے۔ میں صف کے کچھ حصے سے گزرا اور اترا اور گدھی چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں صف میں داخل ہو گیا، اس معاملہ کی وجہ سے کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس کے بعد والی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، سترہ کے حوالے سے ہے وہ بھی۔ یاد رکھیے کہ ہم نے بہار شریعت میں نمازی کے آگے سترے کے جو احکام ہیں وہ تفصیل کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم نے قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ نہیں پڑھی تھی، اور یہاں بخاری شریف میں ہمیں یہ پڑھنے اور سننے کی سعادت مل رہی ہے۔ تو بس تھوڑا سا ٹچ دینے کی ضرورت ہے، یعنی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے، باقی الحمدللہ آپ مسئلہ پہلے سے سمجھتے ہیں۔ اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل فکر نہ کریں، جب اللہ کی رحمت سے گزشتہ جو اسباق ہیں
وہ آپ لیسن 1 سے لے کر پڑھنا شروع کریں گے تو یہ چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کی بھی دہرائی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک میں 335 اور 336 میں جو مسائل ہیں یہاں شرح میں لکھا ہے، اس حدیث سے یہ مسائل مستخرج ہوئے۔ نمبر 1، نابالغ بچہ اگر کامل سمجھ رکھتا ہو تو اس کا سماع درست ہے، خصوصاً جو قریب بلوغ ہو، یعنی اس کا روایتیں بیان کرنا، حدیثیں بیان کرنا صحیح ہے۔ نمبر 2، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ہر مقتدی کو سترہ کی حاجت نہیں، یعنی کہ کھلے میدان میں نماز پڑھتے ہیں تو صرف امام کے آگے سترہ ہو جائے، نمازیوں کے آگے نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گدی یا کسی بھی چیز کے آگے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ احناف کا مسئلہ ہے، اور اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے عبداللہ بن عباس والی سے، کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد والی روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی اور دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ بکری گزر جاتی۔ اس کے بعد والی روایت جو ہے اس میں مطلب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ مسجد کی دیوار ممبر کے بالکل قریب تھی، دونوں کے درمیان بکری کا گزرنا مشکل تھا، یعنی کہ دونوں کا اندازہ ہے، دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعلیقات ہیں اس کے بعد، اور اس میں بھی وہی مسئلہ سترے کے حوالے سے مطلب بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 339، یہ ہم پڑھتے ہیں، یزید بن عبید نے کہا میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا، وہ اس ستون کے پاس جہاں مصحف رکھا تھا نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے بالقصد اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیں۔ تو اس کے بعد ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف تیزی سے نماز پڑھنے کے لیے لپکتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بیان ہے۔ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر جب کعبے کے اندر جاتے تو سامنے سیدھے چلتے، تو یہ خانہ کعبہ کے اندر روایت والی جو حدیث پاک ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اسی مقام پہ انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد کی جو تعلیقات ہیں ان میں بھی مطلب سترے کے احکام ہیں، اس کا پس منظر آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا، جب نمازی کے آگے کجاوے کے پچھلے حصے کے مثل نہ ہو تو اس کی نماز گدھا عورت کالا کتا توڑ دے گا۔ ایک روایت ہے نیز ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کالا کتا اور حائض عورت نماز کو توڑ دیتی ہے۔ اسی بنا پر یہ شہرت تھی کہ ان تین چیزوں کے آگے گزرنے سے اگر سترا نہ ہو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دونوں میں تطابق کی کوئی صورت نہیں، لا محالہ ان حدیث کو منسوخ مانا جائے گا، لا محالہ ان حدیث کو منسوخ مانا جائے گا۔ ام المومنین کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوں گی، اس لیے برہمی کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کیا اظہار فرمایا تھا؟ یہاں پر حدیث نمبر 342 ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا، میں چارپائی پر لیٹی رہتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، چارپائی کے بیچ میں کھڑے نماز پڑھتے،
مجھے برا معلوم ہوتا کہ حضور کے سامنے لیٹی ہوں، اس لیے چارپائی کی پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر آ جاتی۔ اچھا، یہ حدیث پاک جو اب میں نے پڑھی اور اس کی شرح میں نے پہلے پڑھ دی تھی، کیا سیکھنے کو ملا؟ بعض اوقات بعض روایتیں ایسی آپ کو ملیں گی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ ایک صحابی کچھ فرما رہے ہیں یا صحابیہ کچھ فرما رہی ہیں اپنے علم کے مطابق، حالانکہ حدیث پاک میں کچھ اور ہے۔ تو یہ بالکل ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی روایت سنیں، کوئی حدیث سنیں، تو آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت نے جو فقہ حنفی نے بالخصوص مسائل بیان کیے ہیں، جو عقائد اہل سنت بیان ہوئے ہیں، وہ بالکل حق ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ زمانہ طالب علمی تھا، بعض باتیں بعض کو نہیں پہنچی تھیں، کیونکہ دین اسلام اس طرح تعلیم نہیں دیا گیا کہ جیسے مثال اس کی پراپر کتابیں ہوں، ایک ٹائم ٹیبل ہو، روزانہ 5 گھنٹے کلاس ہوگی، 2 گھنٹے کلاس ہوگی، ایسے نہیں سکھایا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جب موقع میسر تھا تب مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو دینی باتیں بتائیں، پھر انہوں نے مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنائیں، اور پھر بہت بعد میں جا کے فقہ کی کتابیں لکھی گئیں، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کا یہ ترہ امتیاز بھی ہے کہ آپ نے مختلف قرآنی آیات، احادیث اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزے کے یہ احکام ہیں، فلاں چیز کے یہ احکام ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے بعد تیسری ایک کتاب منظر عام پر آئی، اسے فقہ کی کتاب کہتے ہیں، اور فقہ حنفی سب سے پرانی ہے، پھر فقہ مالکی بھی چلی، فقہ شافعی بھی چلی، اور اس کے بعد فقہ حنبلی بھی چلی۔ تو یہ اور بھی مجتہدین تھے اس دور میں، مگر یہ 4 جو ہیں ان کی فقہ آج بھی موجود ہے، اور ان کے ماننے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور سب اہل سنت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں، جو 5ویں گروہ کے لوگ ہیں جو غیر مقلد کہلاتے ہیں، چاہے وہ خود کو سنی کہیں، وہ سنی نہیں ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، بلکہ گمراہ ہیں۔ تو یوں آپ کو سمجھانا اس درس میں صرف یہ بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ منسوخ ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض احادیث مبارکہ کے وہ مطلب نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا بخاری کا یا مسلم کا، تو گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اسی حدیث کو آپ نزہۃ القاری شرح بخاری سے دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 344 345 میں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی آخری جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں، حدیث نمبر 336 ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اور امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بنت ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کو گود میں اٹھائے رہتے، جب سجدہ کرتے رکھ دیتے، جب کھڑے ہوتے اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ تشریحات پڑھوں گا، بہت مزے کی ہے۔ چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے کے بارے میں یہی خیال ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اس واہمہ کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور یہ حدیث ذکر فرمائی۔ اگر چھوٹے بچے کا جسم اور کپڑے پاک ہوں اور اتارنے اور گود لینے میں عمل کثیر نہ ہوتا ہو تو چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی رشتہ ہے جو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ روافظ کو جانے دیں، انہیں اہل بیت سے کوئی غرض ہے نہ مطلب،
ان کو تو اپنی 1000 سالہ مجوسی سلطنت کی پائمالی کا انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے۔ افسوس اہل سنت کے واعظین پر ہے کہ یہ لوگ واقعہ کربلا میں گرمی پیدا کرنے کے لیے یہ روایت بڑے آب و تاب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین سجدے میں پشت اقدس پر بیٹھے، مگر حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صحیح روایت کبھی کوئی سنی مقرر نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ اس کا واقعہ کربلا سے کوئی جوڑ نہیں۔ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے پناہ محبت تھی، اس کا ایک اندازہ اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے خدمت اقدس میں ہار پیش کیا تو فرمایا اپنے اہل میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے یہ ہار دوں گا۔ عورتوں نے کہا یہ ہار ابن ابی قحافہ کی بیٹی یعنی عائشہ لے جائے گی۔ حضور نے حضرت امامہ کو بلایا اور انہیں پہنا دیا۔ ایک بار نجاشی نے کچھ زیور بھیجے جس میں سونے کی انگوٹھی تھی، یہ بھی حضرت امامہ کو عطا کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ حضرت شیر خدا کے حالہ عقد میں آئیں، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے پیغام اور 1,00,000 دینار کی پیشکش کی۔ حضرت شیر خدا کی وصیت کے مطابق رد کر دیا اور مغیرہ بن نوفل سے نکاح فرمایا اور انہی کی زوجیت میں واصل بحق ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بخاری شریف کا دوسرا جز یعنی دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے 30 پارے بنائے ہیں، 30 پارٹس بنائے ہیں اور پھر اس میں مختلف حدیث لائے ہیں۔ آگے ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ، نماز کی اوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 347 اور 48 اکٹھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز میں تاخیر کر دی تو ان کے پاس عروہ بن زبیر آئے اور انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن نماز میں تاخیر کر دی جب کہ وہ عراق میں تھے، تو ان کے پاس حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا ہے؟ اے مغیرہ، کیا تم نہیں جانتے کہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی؟ اس کے بعد پھر جبریل نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر جبریل نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر جبریل نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا تم جانو کیا بیان کرتے ہو؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز کے اوقات مقرر فرمائے تھے؟ تو عروہ نے کہا کہ بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے اسی طرح حدیث بیان کرتے تھے۔ عروہ نے کہا مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب دھوپ ان کے حجرے میں رہتی، ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی۔ اس حدیث میں یہاں اختصار ہے۔ ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نسائی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نماز کے اوقات بتانے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل آگے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے حضور اقدس کھڑے ہوئے، حضور کے پیچھے صحابہ کرام صف بستہ کھڑے ہوئے۔ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی، اور جب سایہ ایک مثل ہو گیا تو آئے اور ویسے ہی کیا جیسے پہلے کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور صحابہ حضور کے پیچھے۔ اس وقت عصر پڑی۔ پھر جب سورج چھپ گیا تو جبرائیل آئے
وہ آگے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پیچھے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ اب مغرب پڑی، پھر شفق ڈوبنے کے بعد آئے اور آگے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ اب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ فجر طلوع ہوتے وقت جبرائیل پھر آئے اور وہ آگے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اب انہوں نے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر دوسرے دن اس وقت آئے جب ہر شخص کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، کل کی طرح آج بھی کیا اور ظہر پڑھی۔ پھر اس وقت آئے جب مرد کا سایہ 2 مثل ہو گیا اور ویسا ہی کیا اور عصر پڑھی۔ اس کے بعد پھر اس وقت آئے جب سورج ڈوب گیا اور کل کی طرح کیا اور مغرب پڑھی۔ اس کے بعد ہم سو گئے، پھر اٹھے، پھر سوئے، پھر اٹھے۔ اس کے بعد جبرائیل آئے اور کل کی طرح کیا اور عشاء پڑھی۔ اس کے بعد جب فجر پھیل گئی اور اجالا ہو گیا مگر ستارے ابھی گتھے ہوئے موجود تھے کہ پھر آئے اور کل کی طرح کیا اور صبح کی نماز پڑھی۔ پھر عرض کیا ان وقتوں کے درمیان نمازوں کے اوقات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بیسیکلی ان حدیث مبارکہ سے ہمیں نمازوں کے اوقات کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 349 ہے۔ اس میں بھی نماز کے اوقات کے حوالے سے ہی بیان ہو رہا ہے مگر ایک بہت علمی بات ہے، اس لیے اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ شقیق نے کہا میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سب سے زیادہ تم میں سے کس نے یاد رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اسی طرح یاد رکھا جیسے حضور نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا تم اس پر جری ہو۔ میں نے عرض کیا مرد کا فتنہ جو اس کے اہل اور اس کے مال اور اس کی اولاد میں ہوتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میری مراد ایسا فتنہ نہیں، میں اس فتنے کو پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا۔ حذیفہ نے کہا امیر المومنین اس سے آپ کو کوئی ضرر نہ ہوگا، اس کے اور آپ کے درمیان بند دروازہ ہے۔ فرمایا دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ عرض کیا توڑا جائے گا۔ فرمایا تو کبھی بند نہ کیا جا سکے گا؟ ہم نے حضرت حذیفہ سے عرض کیا کیا حضرت عمر دروازے کو جانتے تھے؟ فرمایا ہاں، ایسے جانتے تھے جیسے کل سے پہلے رات ہے۔ میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی جو غلط نہیں۔ دروازہ کون تھا یہ دریافت کرنے میں ہم حضرت حذیفہ سے مرعوب ہو گئے، تو ہم نے مسروق سے کہا، انہوں نے پوچھا تو فرمایا دروازہ حضرت عمر تھے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ایک صاحب نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، اس کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، بے لا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس پر ان صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صرف خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا میری تمام امت کے لیے۔ تو ان روایات سے جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے، پہلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس میں یہی ہے کہ دور صدیقی میں بھی صحابہ کرام اکٹھے رہے، دور فاروقی میں بھی اکٹھے رہے، مگر آپ کی جو شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک شروع ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے اور جن کے نتیجے میں پھر آگے بہت سارے مسائل بھی ہوئے، تو اسی کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اسی کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے تو وہ نماز پڑھے، توبہ بھی کرے، ظاہر نماز بھی پڑھے تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کے بعد جہاد کی فضیلت اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا بیان ہے، اور اس کے بعد والی جو روایت اس میں 5 وقتہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز یعنی کہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہے، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے حدیث نمبر 354 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال رکھو اور اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھاؤ،
اور جب تھوکو تو سامنے اور داہنی طرف نہ تھوکو، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ تشریح میں ہے، سجدے میں اعتدال سے مراد یہ کہ زمین پر صرف ہتھیلیاں رکھے، کلائیاں اٹھائے رکھے، انہیں بازوؤں سے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھے، اسی طرح پنڈلیاں زمین سے اٹھائے رکھے اور انہیں زانوؤں سے اور رانوں کو پیٹ سے علیحدہ کیے رہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو ضروری ہے کہ سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملائے ہوئے سجدہ کریں۔ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ عورتوں کے لیے پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا ضروری نہیں، ورنہ پنڈلیاں مل نہ پائیں گی۔ تو آپ نے یہاں پر بخاری شریف کی روایت اور اس کی شرح میں ملاحظہ کیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ بعض نادان سوشل میڈیا پہ اس کو کوٹ کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، اور عورتوں کو اس طرح سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے اور جہالت بھی ہے اور بے باکی بھی ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، حضور نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ سخت گرمی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے یہ شکایت کی کہ میرے باز نے باز کو کھا لیا، تو اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس کی جاڑے میں اور ایک سانس کی گرمی میں، اور یہی وہ سخت گرمی ہے جسے تم محسوس کرتے ہو، اور وہ سخت سردی ہے جسے تم محسوس کرتے ہو۔ اچھا، یہاں میں عرض کر دوں کہ عذاب 2 طرح کے ہیں جہنم میں، ایک تو وہ اس کا حصہ ہے جو بہت گرم ہے، اور ایک وہ حصہ جو بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ دعا بھی ہم مانگتے ہیں نا، یا اللہ عز و جل کتنی سردی ہے، ہمیں زمہریر یعنی جہنم کی سردی سے بچانا۔ تو یہ یہاں پر اس حدیث پاک میں بھی وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ بعد والی روایت میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ تو اس کے بعد حدیث نمبر 357 ہے، اس میں بھی یہی ہے، نمازوں کی اوقات کے حوالے سے بیان ہے۔ تو اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ نے دیوبندی علماء کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو یہاں شرح میں ان کی مطلب کلاس لی ہے اور ان کی ٹھیک ٹھاک چھترول فرمائی ہے۔ اہل ذوق حضرات اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 358 ہے، امام زہری نے فرمایا کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈلتے ہی باہر تشریف لائے اور زور پڑی، اس کے بعد منبر پر کھڑے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، جب تک میں یہاں ہوں اس وقت تک جو چیز بھی پوچھو گے میں اسے بتاؤں گا۔ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور حضور اقدس بار بار فرماتے مجھ سے پوچھو۔ تو عبداللہ بن حذافہ ساہمی کھڑے ہوئے دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ اس کے بعد بار بار فرماتے رہے مجھ سے پوچھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے پروردگار ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ اب حضور نے سکوت فرمایا، پھر فرمایا جنت اور دوزخ ابھی اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، ایسی عمدہ اور بری چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے حوالے سے بیان ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اور آپ سے جو بھی پوچھا جاتا ہے آپ اس کو بتانے پر اللہ کی رحمت سے قادر ہیں۔ تو اس کے بعد کی بھی 3-4 جو روایتیں ہیں اس میں بھی نماز کے اوقات کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے۔ حدیث نمبر 362، 63، 64، 65 میں بھی نماز کے اوقات کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کی جو اوقات ہیں وہ کس وقت ہیں کس وقت نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 227 پر ہے، یہ تھوڑا سا مضمون میں پڑھ کے انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کرتا ہوں۔ احناف کا مذہب، احناف کا مذہب یہ ہے کہ عصر میں تاخیر مستحب ہے، اتنی کہ تمام سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کی جا سکے،
پھر بھی وقت مکروہ کے علاوہ اتنا وقت بچے کہ اگر نماز میں کوئی فساد پیدا ہو جائے تو دوبارہ سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ ہماری مستدل یہ احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی بن شیبان کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھا کہ حضور عصر کی نماز دیر کر کے پڑھتے جب تک سورج سفید ستھرا رہتا۔ نمبر 2، بہقی نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عصر کے مؤخر کرنے کا حکم دیتے۔ نمبر 3، ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں تم سے زیادہ جلدی کرتے تھے اور تم عصر میں جلدی کرتے ہو۔ امام حاکم زیاد بن عبداللہ نخعی سے روی ہے کہ ہم کوفے کی مسجد اعظم میں حضرت علی کے ساتھ بیٹھے تھے، مؤذن آیا اور عرض کیا اے امیر المومنین نماز عصر، فرمایا بیٹھ جا، تو وہ بیٹھ گیا۔ پھر آیا اور وہی کہا، اس پر فرمایا یہ کتا ہم کو سنا سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر سے فارغ ہو کر ہم اسی جگہ آئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے کہ شاید سورج ڈوب گیا ہو۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عصر اس وقت پڑھ کہ سورج میں زردی نہ آئے، وہ سفید چمکتا ہوا ہو۔ رہ گئیں وہ حدیث جن سے تعجیل مستفاد ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حدیثیں جن سے ایسے لگتا ہے کہ عصر جلدی پڑھنی چاہیے، جیسے کہ آج کل وہ غیر مقلد آپ نے سنا نا، عصر کی اذان وہ جلدی دے دیتے ہیں، ایسے ہے نا پاکستان میں بھی وہابی جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان کی اذان ہماری اذان سے بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ان کی غلط فہمی ہے، اسی کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ رہ گئیں وہ حدیث جن سے تعجیل مستفاد ہوتی ہے، وہ عصر کا اول وقت بتانے کے لیے ہیں اور پھر ہمارے معارض بھی نہیں۔ ہم نے کب یہ کہا ہے کہ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ اس کا بھی احتمال ہے کہ یہی بتانے کے لیے کہ اول وقت میں عصر کی نماز مکروہ نہیں، کبھی کبھی اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ جب عصر کا وقت شروع ہو جائے تو شروع وقت میں پڑھ لی جائے یا آخر وقت میں پڑھ لی جائے، یہ بالکل جائز ہے۔ مگر جو وہابیوں کی اذان ہوتی ہے وہ عصر کا وقت شروع ہونے سے بھی پہلے ہوتی ہے، یہ ان کی بہت بڑی علمی کمزوری ہے۔ اللہ پاک اس قوم کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان کے شر سے بھی امت مسلمہ کو محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا جو لیسن نمبر 53 ہے وہ حدیث نمبر 366 سے شروع ہوگا۔